آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب سے، جو دنیا کے بلا سود قرضوں کے سب سے بڑے نیٹ ورک یعنی کہ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور اب ایشیا کا نوبل پرائز ان کو ملنے جا رہا ہے۔ تو ایک خاتون نے مجھے کہا 4 بچے ہیں، خاوند انتقال کر گیا، بھیک نہیں مانگنا چاہتا۔ تو بس پھر وہاں سے یہ کام شروع ہوا۔ اب ہم ہر 15 دن میں 1 ارب روپے کے قرضے دیتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ڈاکٹر امجد ثاقب سے، جو دنیا کے بلا سود قرضوں کے سب سے بڑے نیٹ ورک یعنی کہ اخوت فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور اب ایشیا کا نوبل پرائز ان کو ملنے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی زندگی کی کہانی کیا ہے، آئیے انہی کی زبانی جانیں۔ CSS کیا، شاہانہ نوکری چھوڑ کے اخوت جیسی تنظیم بنا لی، اس کے پیچھے کیا موٹیو تھا؟ دیکھیں کہ فرق، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے گفتگو کرنا مجھ سے پسند کی۔ شاہانہ والی بات ویسے یہ نا، یہ دور کے ڈھول سہانے کی بات ہے، کوئی شاہانہ وہانہ نہیں ہے، یہ ایک تاثر بنا ہوا ہے۔ یہ آپ DMG، اس سے پہلے CSP، اس سے پہلے ICS، اس زمانے کی شاید باتیں ہوں جب یہ انڈین سول سروس تھی یا امپیریل سول سروس تھی، تو اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے سول سروسز پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کے ترقیاتی کاموں کی منصوبہ بندی میں، غربت کے خاتمے کے لیے۔ لیکن میری زندگی کا جو نچوڑ یہ تھا کہ انسان کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے اچھا لگتا ہے، یا جس میں اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، یا وہ بہترین طریقے سے کر سکتا ہے، تو یا پھر خدا نے اس کی صلاحیتیں اس کام کے لیے بنائی ہیں۔ تو سول سروس میں نے جیسے کہا کہ کام کرنے کا تو اسکوپ ہے، لیکن میرا مزاج کے مطابق نہیں تھا، تو پھر میں نے کہا کہ چلیں کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں جس سے شاید میں زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے کام آ سکوں، ان کی خدمت کر سکوں۔ تو یہ ایک پس منظر ہے کہ میں نے پہلے میڈیسن بھی کی اور اس کو چھوڑ کے سول سروس میں آیا۔ سول سروس میں پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد میں نے یہ سمجھا کہ اب کسی اور میدان میں بھی جا کر کام کیا جا سکتا ہے۔ تو 2001 میں آپ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی جی، اور آج یہ 50 لاکھ فیملیز کو قرض حسنہ دے چکا ہے اور 800 سے زائد برانچز بنا چکا ہے۔ یہ اتنا 20 سالوں میں اتنا بڑا ادارہ کیسے بن گیا؟ کوئی بھی شخص جو زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، اگر اس کی نیت نیک ہے اور وہ راہ راست پر ہے اور وہ محنت کرتا ہے اور خدا کی رحمتوں کی طلب کرتا ہے، تو پھر اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو ہم نے شروع میں ایسا سوچا نہیں تھا، یہ ہمارا خیال تھا کہ ہم چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں تک پہنچیں گے اور یہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ لیکن اس تصور کی جو آپ نے بات کی ہے نا، کہ اس مواخات اور اس اخوت کا جو ادارہ ہے، اس کے پس منظر میں جو اصل فلسفہ ہے مواخات مدینہ کا، وہ اتنا توانا ہے، اور پھر بغیر سود کے قرضے دینے میں اتنی برکت ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہماری دینی اخلاقی اقدار کے عین مطابق ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوئی۔ تو آج آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، پاکستان میں بھی سب سے بڑا ادارہ ہے اور لاکھوں لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم اسی دیانت، امانت اور صداقت سے کام کرتے رہے تو یہ اور بھی بڑا ہوگا۔ ملکہ برطانیہ کی طرف سے ایوارڈ، دبئی سے لائف ٹائم اچیومنٹ، پھر حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز اور اب ایشیا کا نوبل پرائز۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ نہیں، ایوارڈ لینا خواہش نہیں ہے، خواہش یہی ہے، آپ کی بھی یہی خواہش ہے یا کسی بھی شخص کی بھی، کہ ہم وہ جب لمحہ آئے جب ہم اپنے خالق کے روبرو پیش ہوں تو ہم کچھ سرخرو ہو سکیں۔ تو انسان اپنے رب کی جو رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا ایک حصہ دنیا میں کامیابی بھی ہے کہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کے لیے انسان کو کام کرنا چاہیے، اور دنیا کی جو کامیابی ہے یہ بھی الٹیمیٹلی آپ کو لے کے جاتی ہے آخرت کی کامیابی میں، کہ اگر آپ نے اس دنیا میں کامیابی کا معیار وہی رکھا ہے جو خدا آپ سے چاہتا ہے،
تو یہ بہت سارے اعزاز الحمدللہ ملے، لیکن ہر اعزاز پر سجدہ شکر بجا لانے کو جی چاہا کہ یہ اعزاز ہے یہ بھی اس کی عطا ہے، یہ اس کی رحمت سے ہوتا ہے کہ اس بہانے سے چند لوگوں کو اور زیادہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے۔ یعنی اس اعزاز سے میں جو سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہوئی کہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کا تشخص اور اچھا ہوا۔ بین الاقوامی طور پر یہ مانا گیا کہ بغیر سود کے چھوٹے قرضے کیے جا سکتے ہیں، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے لوگ دیانتدار بھی ہیں، یعنی دونوں طرح کے لوگ ہیں، وہ دیتے بھی ہیں اور لے کے واپس بھی کرتے ہیں۔ اور پھر حکومت کے کردار کو بھی سراہا گیا کہ حکومت نے بھی بغیر سود کے اس نظام کو اپنانے کی طرف قدم اٹھایا۔ تو یہ اجتماعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کا اعزاز ہے۔ تو جب آپ یہ سول سروس کی نوکری چھوڑ کر اس طرف آ رہے تھے تو آپ نے سوچا تھا کہ یہ اتنا کامیاب ادارہ بن جائے گا؟ نہیں، مجھے یہ تو یقین تھا الحمدللہ کہ یہ کامیاب ہوگا، لیکن یہ کامیابی کا یہ معیار میرے اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ اتنی بڑے نمبرز تک ہم پہنچ جائیں گے یا اتنی بڑی سکیل پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، کامیابی کا معیار تو اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی مقرر کر دیا ہے کہ جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ کامیابی کا معیار کوانٹٹی میں نہیں ہے، کوالٹی میں ہے، نمبرز میں نہیں ہے، اخلاص میں ہے، نیت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اچھا کرے تو یہ ایک اصل کامیابی ہے۔ پہلا قرضہ کتنا دیا تھا اور کسے دیا تھا اور کس طرح سے یہ آغاز ہوا تھا؟ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ پہلے 2-3-4 قرضے دیے تو وہ واپس نہیں آئے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے کسی کو، لیکن جو ایک سب سے بڑا ایک جیسے واٹر شیڈ کہتے ہیں، ایک مائل سٹون ایونٹ، وہ وہی تھا جو ایک خاتون نے مجھے کہا بھیگتی ہوئی آنکھوں سے کہ مجھے 4 بچے ہیں، خاوند انتقال کر گیا، بھیک نہیں مانگنا چاہتی، تو سلائی کی 2 مشینیں خریدنی ہیں، آپ مجھے قرض حسن دیں، ایسا قرض جس پہ اپنا سود نہیں دینا پڑے مجھے۔ تو وہ مجھے لگا کہ اب صحیح شخص میرے روبرو بیٹھا ہے، تو انہوں نے وہ قرضہ لے لیا 10,000 اور پھر مشینیں خریدیں، کام کیا۔ تو 6 مہینے کوئی رابطہ نہیں، پورے 6 مہینے کے بعد پھر سے وہ میرے پاس آئی اور 10,000 روپے واپس کیے، ہنستی مسکراتی ہوئی، اچھی کہانی سنائی کہ بچے کیسے اسکول جانے لگے اور کیا خوشحالی، اور پھر ساتھ ہی باتوں باتوں میں یہ بھی کہا کہ بھئی یہ اس پیسے میں بڑی برکت ہے۔ تو برکت کے پس منظر میں نیت، اور نیت کے ساتھ سود کا نہ ہونا، تو اس نے کہا کہ پھر آپ اس پیسے کو کسی اور کو دے دیں۔ تو وہاں سے پھر میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو بلایا، ہم مل کے بیٹھے، ہم نے سوچا اور ہم نے کہا کہ ایک فنڈ بن جائے جس میں بہت سے لوگ رقم دیں اور ہم اس فنڈ کو آگے تقسیم کریں ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت، ایسے ہی لوگوں کو جیسی یہ خاتون تھیں۔ تو بس پھر وہاں سے یہ کام شروع ہوا۔ ابتدا میں تھوڑا تھوڑا چلتا رہا، پہلے 2-3 سال شاید ہم نے 200-300 قرضے دیے تھے، تو بلکہ پہلے 10 سالوں میں ہم نے 1 ارب روپے کے قرضے دیے۔ تو اب ہم ہر مہینے جو ہے، بلکہ ہر 15 دن میں 1 ارب روپے کے قرضے دیتے۔ اب تو آپ گھر تعمیر کرنے کے لیے بھی قرضے دے رہے ہیں؟ جی بالکل۔ کتنا قرضہ ہے اور یہ کس طرح سے دیا جاتا ہے؟ جی، اس میں یہ بھی ایک حکومت کے ساتھ تعاون کے ساتھ کام کیا ہے کہ ہم نے وہ لوگ جن کے پاس 2-3-4 مرلے کی زمین پہلے سے موجود ہو، تو ان کو بہت زیادہ رقم نہیں چاہیے، 1-2 لاکھ روپے ان کے پاس ہوتا ہے، 5-6 لاکھ روپے ان کو مل جائے تو 2 کمرے وہ آسانی سے بنا کے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت عالی شان گھر نہیں ہے، لیکن کم از کم ایک چھت کا سہارا تو انسان کو مل جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ رقم، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا حکومت پاکستان کا، اور ہم نے اب تک 16,000 ایسے گھر بنا دیے پورے پاکستان میں، اور آپ دیکھیں کہ ان کی واپسی جو ہے ایک ساتھ وہ 100% کی شرح سے ہو رہی ہیں، اور پھر جو واپس رقم آتی ہے اس سے اور گھر بن رہے ہیں، یعنی ایک یہ سائیکل چل رہا ہے۔ کتنا اس کا والیوم ہے قرضہ؟ اس میں زیادہ سے زیادہ رقم 5 لاکھ روپے تک کی ہے، اور اب اس کی کامیابی کے بعد اب حکومت نے ایک اور پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں 20 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیا جائے گا۔ تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایک مخصوص ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے کہ اس خاندان کی اجتماعی آمدنی 50-60 ہزار روپے سے کم ہو، اور وہ پہلے کوئی گھر نہ ہو، ان کی کوئی لائبلٹیز نہ ہوں، پہلے کسی بینک سے پیسے لے کے ڈیفالٹ نہ کیا ہوا ہو، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو اپنی امانت اور دیانت کا ایک ثبوت دینا پڑے گا، تو پھر ان کو یہ قرضے ملیں گے۔ تو جب سینکڑوں لوگوں کو قرضے دیے جاتے ہیں وہ بھی بلا سود،
تو اس میں کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہوں گے جو واپس نہیں لوٹاتے ہوں گے, نقصان بھی ہوتا ہے. شہباز صاحب یہ کام اتنا اچھا ہے نا کہ اس میں نقصان کا کوئی تصور نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ 99.9% شرح ریکوری ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگ پیسے واپس کرتے ہیں, وہ دیانتدار ہیں, وہ قابل اعتماد ہیں, ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اصل چیز جو میں نے سیکھی ہے نا, جو میں اپنے آپ کے دوستوں ساتھیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں, کہ سب سے پہلی چیز آتی ہے نیت کی, اور اس کے بعد آتا ہے آپ کا باہمی ریلیشن شپ. آپ جس آدمی کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے نا, یہی توقع رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. ہمارا یہ نظام جو ہے نا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ کے ہم نے اس کو الحمدللہ پرفیکٹ کیا ہے. اس کی ایلیجبلٹی دیکھتے ہیں, اس کی صلاحیت دیکھتے ہیں, اس کی شہرت دیکھتے ہیں, اس کی کیپیسٹی دیکھتے ہیں, اس کا نالج دیکھتے ہیں, پھر اس کے ساتھ نگرانی کرتے ہیں. ایک پرسیپشن تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ مجموعی طور پہ کوئی دیانتدار نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں 99.9% سے بھی زیادہ ہے پرسنٹ. آپ کیا میسیج دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں میسیج یہی ہے کہ دیکھیں ہر شخص کے اندر نیکی موجود ہے. اصل یہ ہے کہ ہمیں اس نیکی کو کیسے پہچانیں. اور مطلب بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جو بو گے وہی کاٹو گے. ہم بہت جلدی لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. آپ نیکی کر رہے ہیں نا, تو نیکی اس لیے کریں کہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں حکم ہے. یہ نہ کریں کہ نیکی کرنے کے بعد آپ اس شخص سے کہیں کہ بھئی تم اب میرے محکوم ہو گئے ہو. ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ تو نے میری نیکیوں کا یہ صلاح دیا ہے. بھئی آپ نے نیکی اس کے لیے نہیں کی, آپ نے نیکی خدا کے لیے کی ہے. تو آپ صلاح خدا سے مانگیں, کیوں اس سے مانگ کر اپنے صلے کو آپ کم کر رہے ہیں؟ کہ جہاں سے آپ کو زیادہ ملنا ہے وہ وہاں سے کیوں نہیں آپ لیتے. اور نیکی جو کی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا ایک انسانی تاریخ کو ابھی آپ پڑھیں نا, یا فلسفہ پڑھیں, یا آپ اخلاقیات کی کوئی چیز پڑھیں, تو نیکی کرنے کے بعد توقع نہیں رکھنی چاہیے, کہ امید رکھنی چاہیے, لیکن یہ کہ مطلب حضرت علی کا بھی تو وہ قول ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بھی ڈرو. تو آپ بھلائی کرتے چلے جائیں. آپ یقین کریں کہ جب آپ بھلائی کریں گے نا تو وہ لوٹ کے آپ کے پاس آئے گی. کوئی خودداری کا ایسا واقعہ جسے دیکھ کے, جسے سن کے آپ خود حیران رہ گئے؟ جی بے پناہ واقعات آتے ہیں. دیکھیں یہ جو 40-50 لاکھ لوگ ہیں, ہر ایک کی ایک منفرد کہانی ہے. ہر شخص نے قرضہ لیا, ہر شخص نے محنت کی, ہر شخص نے دیانتداری سے واپس کیے. ایک دو ایسے لوگ جنہوں نے مثال کے طور پر پیسے واپس نہیں کیے. ایک صاحب نے پیسے لیے, ہم سے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے اور میں نے کام کرنا ہے, اور انہوں نے پیسے ٹکٹ کٹا کے وہ ملک سے باہر چلے گئے. تھوڑے پیسے, بہت پیسے اپنے بھی تھے, تو ہمیں افسوس ہوا. لیکن آپ یقین کریں 2 سال کے غالباً 3 سال کے بعد ان کا ایک خط آیا, اور ساتھ انہوں نے وہ پیسوں کا چیک بھی بھیج دیا. اس سے دگنے پیسے ڈونیشن کے طور پر بھی بھیجے, اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں نے اس وقت آپ سے وعدہ خلافی کی, لیکن وہ میرا کوئی ویزا مجھے مل گیا تو میں چلا گیا, لیکن نیت اس وقت بھی میری یہی تھی کہ میں نے یہ پیسے واپس کرنے. تو آپ دیکھیں کہ 2-3 سال کے بعد وہ شخص اس کو بھلا بھی دیتا ہے, لیکن ابھی بھی وہ ہمارا ڈونر بن گیا. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں. کئی یقین کریں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں جی اب ہم نے بھی کسی کو قرضہ دے رکھا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اب ہمارا کام ایسا چل گیا ہے کہ ہم بھی 10-20 ہزار روپے کسی کو ضرورت کے وقت قرضہ دیتے ہیں, ہم بھی لینے سے دینے والے بن گئے. پاکستان کی اپنی نوعیت کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں پر تعلیم, رہائش, سہولیات بالکل مفت دی جاتی ہیں. کتنے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں؟ جی ابھی یونیورسٹی کا سٹیٹس ہمیں درجہ نہیں ملا. ابھی ہم کالج ہیں, اور ہم نے اپنی جو انڈر گریڈ ڈگریز ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اور فاطمہ جناح یونیورسٹی کے ساتھ لنک ہوئی ہیں. انشاءاللہ بڑی جلدی ہمیں یونیورسٹی کا درجہ مل جائے گا. تو ہمارے پاس کو مل جلا کر کوئی 1,500 کے قریب بچہ ہے. یہ سارے بچے وہیں پر رہتے ہیں؟ جی مختلف کیمپسز میں رہتے ہیں. تو یہ پورے ملک کے بچے ہیں. سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ یہ برابر شرح سے ہم سب صوبوں سے بچے لیتے ہیں. اس وقت 48 اضلاع سے بچے ہیں, 14 زبانیں بولتے ہیں, ہر مذہب, رنگ, نسل, مذہب, کوئی قید نہیں ہے, جغرافیہ کی کوئی قید نہیں ہے. اچھا یہ بھی فاروق صاحب ایک قرض کا ہی سلسلہ ہے. اس کو ہم لانگ ٹرم قرض حسن کہتے ہیں. یہ مفت نہیں ہے. ہم کسی کی عزت نفس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. یہ مفت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ آج تمہارے پاس صلاحیت ہے, لیکن
پیسہ نہیں ہے کہ تم یونیورسٹی جا سکو یا کالج کی تعلیم حاصل، تو آج پڑھ لو اور 10 سال بعد فیس دے دینا. تو وہ یہ تصور ہم اس کو دیتے ہیں کہ بھئی جب تمہارے پاس ہوگے دو گے، پھر کوئی اور بچہ پڑھے گا. تو اسی کو ہم کہتے ہیں ورچوس سائیکل، کہ آپ ایک دفعہ نیکی کریں، وہ پھر کسی اور سے نیکی کرے، پھر وہ کسی اور سے نیکی کرے. آپ کی بات بہت دور تک جاتی ہے. لوگوں کے لیے کوئی ایک بات آپ کہنا چاہیں، دل کی بات جو دلوں تک پہنچ جائے. جی نہیں، دل کی بات تو یہی ہے کہ پر امید رہنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. ہم امید چھوڑ دیتے ہیں اور ہم پھر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مجھ سے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کبھی بھی کہ یہ دنیا اچھی کیوں نہیں ہوئی. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے اس کو اچھا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا. تو بس یہ سوال اگر ہر شخص اپنے ذہن میں رکھے کہ میں کون ہوں، مجھے کیوں تخلیق کیا گیا اور مجھے کس سوال کا جواب دینا ہے. باقی سر کامیابی کی جو کلیے لوگ پوچھتے ہیں، وہ بے شمار کتابیں پڑھ لیں، گوگل کر لیں. تو اصل کامیابی یہی ہے کہ خواب دیکھیں اور اس کے لیے پھر محنت کریں. آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ میرے نزدیک کامیابی محنت ہے. یعنی آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اگر 100% محنت کر لی تو آپ کامیاب ہیں. نتیجہ میرے نزدیک کامیابی نہیں ہے. محنت کامیابی ہے کہ آپ نے کتنی محنت سے، کتنی تگ و دو سے، کتنی جاں فشانی سے اپنے مقصد کے لیے خود کو وقف کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ آپ ہمیشہ سے ایک اچھی رائے رکھتے ہیں اس تصور کے بارے میں، اور آپ کی بدولت یہ مواقعات مدینہ کا یہ جو خوشبو پھیلے گی، تو میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں.